افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، چھوڑ دینا عیش خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو، وہ اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دے دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔ سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 229 ہے اور 230۔ اسلام کا ان دونوں آیتوں کے اندر اسلام کے نظام طلاق کو بیان فرمایا ہے۔ یوں تو طلاق سے متعلق اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اور حیثیت وہ ایک بنیاد کی ہے۔ اسلام کے نظام طلاق کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں نکاح کے بارے میں۔ نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ نکاح کی 2 حیثیت ہے، ایک حیثیت معاہدہ اور ڈیل کی طرح، تجارتی ڈیل ہوتا ہے، خرید و فروخت آدمی کرتا ہے، اس میں بھی ڈیل کرتا ہے، تو ایک حیثیت اس کے معاملے کی طرح ہے، معاہدے کی طرح ہے، اور ایک دوسری حیثیت اس میں ہے وہ ہے عبادت، کیونکہ نکاح کے ساتھ سنت کا لفظ جڑا ہوا ہے، اور بعض حالات میں تو یہ واجب اور فرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، تو اس کے اندر معاملات کی بھی حیثیت ہے اس میں، اور نکاح کی حیثیت عبادت کی بھی ہے۔ صرف اور صرف معاملہ اور معاہدہ اور ڈیل نہیں ہے، یہ دنیاوی جو ڈیل ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، اس طریقے کا صرف ڈیل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے، نکاح ہونے کے لیے کچھ ایسی شرائط بھی ہیں جو عام معاملات اور عام معاہدوں میں اور عام خرید و فروخت میں وہ سب شرطیں نہیں ہیں، لیکن نکاح کے اندر ہیں، کیونکہ یہ معاہدے سے اونچی چیز عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ہم خرید و فروخت کا معاملہ کسی سے بھی کر سکتے، کوئی بھی ڈیل کسی سے بھی کر سکتے، بھائی بہن کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں جو اپنے موقع پر اس کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مرد ہیں جو عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، تو ہر ایک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔
جبکہ معاملہ تو ہر ایک سے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت یا کوئی بھی اور ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں گواہ شرط نہیں ہے، کر سکتے ہیں کوئی بھی بغیر گواہ کے، بند کمرے میں بھی آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کچھ بیچنا ہے کچھ خریدنا ہے بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں وہاں گواہ کی ضرورت پڑے گی جب جھگڑا ہوگا، تب عدالت میں ثابت کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن خرید و فروخت کے معاملہ کو ڈن ہونے کے لیے، طے ہونے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کا کیا معاملہ ہے کہ بغیر گواہ کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، نکاح مکمل ہی نہیں ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں، باطل کالعدم۔ اگر لڑکا لڑکی دو آپسی رضامندی سے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیا تو شریعت اس کو کالعدم، کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ تو ایک فرق یہ بھی ہے عام معاملات سے کہ اس میں گواہی شرط ہے، بغیر گواہ کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ یہ جو نکاح ہے اس کی حیثیت صرف اور صرف معاملے کی طرح نہیں ہے اور عام ڈیل اور معاہدے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت بالکل الگ ہے، عبادت کی حیثیت ہے، اور اس کے شرائط الگ الگ ہیں۔ اور بھی بہت سارے شریعت کے احکام ہیں نکاح سے متعلق جو کہ عام معاملات کے لیے وہ سب شرائط نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے بارے میں ہے اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی خبر کو پھیلاؤ، نکاح عام مجلس میں کرو۔ یہ اگرچہ شرط نہیں لیکن سنت ہے، لیکن عام جو معاملات ہیں ڈیل ہیں اس کے لیے یہ سب شرط نہیں ہے، بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ نکاح جو ہے یہ عام معاملے کی طرح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں طلاق پر۔ طلاق کی حیثیت کیا ہے؟ طلاق کی حیثیت خلاصہ اور موٹا موٹی یہ ہے کہ اس نکاح کو ختم کر دینا، اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کو ختم کر دینا طلاق کی حیثیت ہے۔ لیکن جس طریقے سے عام معاملہ، عام معاہدہ کو ختم کرنا دونوں میں سے کسی ہر ایک آزاد ہوتا ہے، دو آدمی میں کوئی ڈیل ہوا، کوئی طے ہوا تو اس میں سے کون ختم کرے گا؟ وہ سب آزاد ہوتے ہیں، وہ اپنی شرائط طے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نکاح طلاق ہے، جو نکاح کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ اس میں بھی آزاد نہیں ہے۔ جس طریقے سے عام معاملات کے اندر کوئی معاہدہ کیا، کوئی ڈیل کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک فریق آزاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جیسی شرط ہوتی ہے ویسا کرتے وہ لوگ۔ لیکن شریعت نے طلاق کا اختیار جو کہ نکاح کو ختم، نکاح والے معاہدے کو، نکاح والے ڈیل کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں دونوں فریق آزاد نہیں ہیں، بلکہ اس کے بہت سارے شرائط ہیں، بہت سارے قوانین ہیں۔ اسی قانون طلاق کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت وسیع باب ہے، بہت وسیع باب ہے۔ فقہاء کرام نے باضابطہ اس کے لیے ہیڈنگ اور عنوانات قائم کر کے لمبی بحث کی ہے۔ ان آیات کے اندر اسی کو بیان فرمایا ہے، نظام طلاق کو۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ نظام طلاق کیا ہے۔ دراصل شریعت کا جو منشا ہے طلاق کے بعد نکاح کے بارے میں یہ ہے کہ نکاح عمر بھر کے لیے ہو۔ یہاں سے تھوڑا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ نکاح جو ہے عمر بھر کے لیے ہو، اور رشتہ نکاح میں پائیداری ہو، ٹکاؤ ہو، مضبوطی ہو، اور اس کے لیے شریعت حکم بھی دیتی ہے، اس کے لیے ان اسباب کو بند بھی کراتی ہے جن اسباب کی بنیاد پر دونوں کے اندر جدائی کی نوبت آ جائے۔ اوپر پڑھ لیجیے بابا، اوپر پڑھ لیجیے، اوپر میں اسی طرح بچھا ہوا ہے، نماز اوپر پڑھ لیجیے، ڈسٹرب ہوگا۔ تو ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے احکام بھی دیتی ہے شریعت۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہی بیان کر دیا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اسی کے ذریعہ اس کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔
ایک اور حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلاق سے بچو کیونکہ طلاق سے عرش رحمان ہل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی شریعت نے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے بھی اس رشتے کی پائیداری کے لیے کوشش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہیں اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پیغام بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھ آؤ، اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی اِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہ اگر نکاح سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے رشتہ میں جو ہے پائیداری اور مضبوطی آئے گی۔ تو نکاح کی مضبوطی اور رشتہ نکاح کی پائیداری کے لیے شریعت نے نکاح سے پہلے بھی ایک حکم دے دیا کہ پہلے ہی جانچ پڑتال کر لو تاکہ نکاح ہونے کے بعد اس کے اندر مضبوطی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کچھ باتیں معلوم ہو جائے اور اس کی بنیاد پر رشتہ نکاح ٹوٹ جائے۔ اسی طریقے سے نکاح کے بعد بھی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے بہت ساری ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک ہدایت یہ دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، جس کے ایک تو حقوق بیان کر دیے، مرد کے الگ، پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا، عورت کے الگ، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا تو خود بخود دوسرے کے حقوق، ہر ایک کا حقوق ادا ہوتے جائیں گے، اور اس طریقے سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حکم دیا کہ اگر کبھی کوئی عادت، مرد سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عادت، اپنی بیوی کی کوئی عادت بری محسوس ہو تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو، اور نفرت کر کے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے پلاننگ مت بنانا آپ شروع کر دو، بلکہ اس کی جو دیگر خوبیاں ہیں اس پر نگاہ دوڑاؤ، اس پر نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں جو ہے محسوس ہوگا کہ یہ اچھی ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یفرق احد مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی کوئی ایک عادت بری معلوم ہو تو رضی منہا آخر، تو دوسری عادتیں ایسی ہوں گی جس سے تم کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہ بہت ہی نفسیاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کہ عام طور پر ہر ایک کے لیے شادی شدہ زندگی جو بھی گزار رہا ہے اس کے لیے ہے کہ جب کبھی کوئی ناگواری اپنی خاتون کی طرف سے پیش آئے تو اس وقت آدمی سوچے کہ چلو یہ ناگواری کی بات ہے، لیکن اس کی جو خوبیاں ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے زبان تیز ہے تھوڑی سی، لیکن ہے بڑی وفادار، ہوتا ہے ایسا۔ تو آدمی جب اس پر غور کرے گا، ارے یار چھوڑو نا، برداشت کرتے ہیں اس کو۔ 100% کسی بھی انسان کے اندر خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، اور 100% کسی بھی انسان کے اندر کمیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت ہی نفسیاتی حکیمانہ تعلیم دی ہے کہ 100% کمیاں نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدھ کمی سامنے آ گئی تو اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بددل مت کرو، بلکہ اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھو اور رشتے کو نبھاؤ۔ یہ بہت ہی واضح احکام ہے۔ تو آدمی اگر اس پر عمل کرے تو کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ تو یہ سب ایسے ہدایات ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو کبھی جدائیگی اور نفرت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو خود سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر نشوز اور سرکشی سامنے آئے بیوی کی طرف سے، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ پہلے حکم کیا دیا؟ سمجھاؤ بجھاؤ، اچھے سے نرمی سے سمجھاؤ بجھاؤ۔ پھر بھی اگر نہیں باز آئے، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، تو تھوڑا سا آگے بڑھو، تھوڑا سا کیا کرنا ہے، بستر میں علیحدگی اختیار کرنا۔ یہ کتنی واضح احکام دیے ہیں تاکہ جدائیگی کی نوبت نہ آئے۔
اب اگر اس پر بھی باز نہیں آتی ہے نشوز اور سرکشی سے اور نافرمانی سے، تو اب آگے یہ حکم ہے وَهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار ماریے۔ یہاں لکھا ہے مفسرین اکرام نے کہ ضرب مبرح نہیں ہونے چاہیے، چہرے پر نہیں ماریے، ایسی مار مت ماریے کہ جس سے کہ اس کے جسم پر نشانات پڑ جائے، ہلکا ہو، اصلاح مقصود ہو، مقصود اس کو سبق اور سزا دینا نہ ہو، سزا نہیں دے سکتے آپ۔ تو یہ حکم دیا ہلکی مار پٹائی کی یہاں پر اس اسٹیپ پر آ کر جا کر۔ اب اگر اس سے بھی سدھار پیدا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کتنی مطلب حکیمانہ انداز ہے۔ تو پھر جو ہے اپنے خاندان میں سے، مرد کے خاندان یعنی شوہر کے خاندان میں سے ایک جو بزرگ آدمی ہو، معزز آدمی ہو، سمجھدار ہو، ایک اس کو منتخب کر لو، اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لو، اور دونوں مل بیٹھ کر دونوں کی باتیں سنیں، دونوں کے ایک دوسرے سے کیا شکایات ہیں اس کو سنیں، اور پھر شکایات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دونوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے اہل میں سے، خاتون کے اہل و عیال میں سے کوئی ایک حکم مقرر کر لو، اور ایک حکم مرد کے اہل و عیال میں سے ہو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ حکمین، یہ دونوں حکم چاہیں گے، اصلاح مقصود ہوگا ان کا کہ دونوں مل جائیں، حالات دونوں کے درست ہو جائے، زندگی کی گاڑی پٹری پر آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سدھار پیدا کر دیں گے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیں گے۔ تو یہ واضح احکام ہیں، اتنے سارے احکام ہیں کہ جس سے کہ رشتہ نکاح باقی رہے، یہ سب احکام دیے۔ اس کے بعد بھی اگر نوبت یہ آئے کہ بھائی اس کے بعد بھی اگر سرکشی اور دونوں میں جو ہے تناؤ ہے، اور نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں، دونوں میں آپسی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون نصیب ہو، یہ ہے نکاح کا اصل مقصد۔ ایک اور مقصد ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے، توالد و تناسل بھی ہے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون، جو اس کا مقصد ہے وہ جب حاصل نہ ہونے لگے، نکاح کے مقاصد فوت ہونے لگے، تو اب یہاں پر شریعت نے کہا ہے کہ طلاق کا اختیار ہے۔ اب اگر یہاں پر روکیں گے، یہاں پر اگر روکیں گے، جیسا کہ ہندو دھرم میں تھا پہلے اور آج بھی دھرم میں وہی ہے، جو قانون ہے وہ قانون الگ ہے، لیکن دھارمک طور پر ان کے یہاں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کے یہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بس یہی ہے کہ بھائی جس طرح ساز و سامان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اسی طریقے سے شوہر کو دے دیا اپنی بیٹی، لڑکے کو، شوہر کو، داماد کو اپنی بیٹی دے دیا، اب اس کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہیں سے اسی میں لکھا ہے، ایک تحفۃ الہند ایک کتاب ہے اردو میں، جو کسی پنڈت جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو ان کی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں لکھا ہے کسی وید میں کہ پتی ان کے یہاں پرمیشور ہوتا ہے، جس طریقے سے پرمیشور نہیں بدل سکتا، ان کے یہاں پتی نہیں بدلا جا سکتا، پتی ایک رہے گا چاہے مرے یا کچھ بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں یہی تھا کہ پتی نہ بدلے، اس کے لیے وہاں ستی کی رسم اسی سے جاری ہوئی تھی ان کے یہاں، کہ جو شوہر مر گیا اس کی بیوی اس کی چتا پر اپنے آپ کو بھی جلا لے، یہیں سے ابتدا ہوئی تھی۔ تو ان کے یہاں طلاق کا اور دوسری شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ لوگ ستی پر چڑھ رہے تھے، خواتین کو جلا دیتے تھے، اور آج بھی جہاں جہاں اس کی کٹھنائیاں ہیں قانون طلاق کی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چھٹکارا پانے کے لیے لوگ جلا دیتے ہیں، یا تو خود کو مار لیتے ہیں، اگر کوئی اگلا دبنگ ہوتا ہے لڑکی والا تو کیا کرتے ہیں، خود کو ہی مار لیتے ہیں۔ دیکھنا بھائی روزانہ کہ ہماری زندگی جو ہے جہنم بنتی جا رہی ہے، تو آدمی خود کو مار لیتا ہے۔ تو یہ اسلام نے جو یہ کیا کہ ایک نعمت عطا کیا، بھائی ایک چھری ہے نا،
چھری سے تو آدمی ذبح بھی کر سکتا ہے آدمی، اور اس سے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، سبزی بنتی ہے، ساری چیزیں بنتی ہیں اس سے۔ تو اسی طریقے سے ایک دیا ایک نعمت ہے، آگ ایک نعمت ہے، اس سے کسی کا گھر بھی جلا سکتے ہیں، آگ کے بغیر ہمارا کام بھی نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے ایک طلاق ایک نعمت ہے۔ ایسے حالات میں آ کر جو حالات ہم نے بتایا، ایسے حالات آ جائے تو پھر دینا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا قانون طلاق کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے اقوام جو دنیا کے اندر ہیں، بہت سارے جو دھرم والے ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے قوانین ہیں، لیکن مطالعہ کرنے سے، چونکہ وقت اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میری ایک کتاب ہے اسلام کا نظام طلاق شبہات و جوابات، اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ کس کا کیا قانون ہے، تو اس کو ہم نہیں بیان کریں گے۔ ان تمام کو مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتی کہ اسلام کا جو نظام طلاق ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، اور دیکھ کر اور پڑھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انسانی قانون نہیں ہے، وہ اس ذات کی طرف سے دیا گیا قانون ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کی فطرت اور نیچر کے بالکل عین مطابق قانون ہے۔ بہرحال تو اسلام کا کیا پھر طلاق کا طریقہ کیا ہو، یہاں تک آ گئے بھائی، سچویشن ہم نے بتا دیا، طلاق کس سچویشن میں دینا چاہیے، یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو کس سچویشن میں یہ ہم نے بتا دیا، اب طریقہ کیا ہو۔ سب سے جو اچھا اور اعلیٰ طریقہ ہے، اسے تو طلاق مقبوض ہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن ان حالات میں آ کر طلاق کا راستہ کوئی اختیار کر رہا ہے تو ان میں سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، بس ایک طلاق، لفظ طلاق کے ذریعہ ایسی پاکی میں دے، پاکی کی حالت میں دے، ناپاکی کی حالت میں نہ دے، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے، جس میں کہ اس سے ملا بھی نہ ہو، اس پاکی کی حالت میں اپنی بیوی سے ملا بھی نہ ہو۔ تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اور اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی عدت جب تک گزرتی ہے، عدت کی بحث بھی آ چکی ہے، تو عدت کے اندر جو ہے اس کو اختیار ہوگا شوہر کو کہ اپنی بیوی کو لوٹا لے۔ لوٹانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو کہیں نہیں جانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی بیوی کو جس طرح زبان سے طلاق دیا ہے اسی زبان سے واپس لا سکتا ہے۔ اگر شرمندگی ہو گئی کہ میں ہم نے غلط کیا یا بیوی کے حالات میں سدھار آ گئے، تو ایسی صورت میں اس کو صرف کہہ سکتا ہے کہ آج سے تم میری بیوی ہو، عدت کے اندر آ کر صرف اتنا جملہ کہہ دے گا تو اس کی بیوی دوبارہ ہو جائے گی۔ یہ فرق ہوگا کہ پہلے تو اس کی جھولی میں 3 طلاق تھی، اب اس کی جھولی میں صرف 2 ہی طلاق بچی ہے، آئندہ اس کے پاس صرف 3 میں سے 2 ہی بچی ہے، لیکن اس کی بیوی ہو جائے گی جس طرح پہلے بیوی تھی۔ تو ایک طلاق دیا اور اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، اور اگر نہیں لوٹایا تو عدت کے بعد بس وہ اس بیوی الگ ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کرنا چاہے وہ آزاد ہے۔ اسی طریقے سے مرد تو خیر پہلے سے بھی آزاد تھا، تو نکاح بالکل ختم ہو جائے گا عدت گزرنے کے بعد۔ ایک ہی طلاق ہے، دوسری عدت دوسرے طہر میں دوسری پاکی میں نہیں دینا، تیسری پاکی میں نہیں دینا۔ تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے طلاق دینے کا، کہ اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرے کہ ایک ہی طلاق دینا ہے، اور دوسری اور تیسری میں کوئی طلاق نہیں دینی ہے۔ بیچ میں اگر ضرورت محسوس ہو کہ بھائی ہم نے واپس لینا ہے تو اپنی بیوی کو زبان کے ذریعہ بھی واپس لے سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو بیوی آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر عدت گزرنے کے بعد بھی اگر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں تو بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لینا ہے، صرف نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لینا ہے دونوں آپسی رضامندی سے۔ نہ عدت گزر گئی، سب یہ ہو گیا، 1 سال 2 سال ہو گئے، پھر بھی محسوس ہوا دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ اعتراف ہوا، کچھ محسوس ہوا کہ نہیں ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی رہ سکتے ہیں دونوں، صرف نکاح ایک دوسرے کو کر لینا ہوگا 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے جو اسی کے اندر ہم ابھی اس سے بھی سمجھائیں گے کہ 2 طلاق دیا، ایک ہی مرتبہ 2 طلاق دے دیا، یا ایک ہی الگ الگ مجلس میں دیا، ایک عدت میں، ایک طہر میں، ایک پاکی کے اندر 1 طلاق دیا، دوسری پاکی میں 2 دے دیا، اس کا بھی حکم وہی ہے، تیسری نہیں دیا، اس کا بھی حکم وہی ہے جو 1 طلاق کا ہے۔ 1 طلاق کا اور 2 طلاق کا حکم بالکل سیم ہے، صرف فرق اتنا پڑے گا کہ اگر 2 طلاق دینے کے بعد لوٹاتا ہے تو اس کے پاس
صرف ایک ہی طلاق جیب میں، کبھی ایک طلاق کے بھی استعمال کیا تو اس کی بیوی پھر 3 ہو جائیں گی. تو یہ 1 اور 2 کا ایک ہی حکم ہے. اب اگر کسی نے 3 دے دیا، 3 چاہے تو 1 کے مرتبہ میں دے دیا یا ایک ہی الگ الگ باقی کی حالت میں دیا، بہر صورت یہ حکم ہے. شریعت کا جو اصل منشا ہے وہ یہ حکم ہے کہ بالکلیہ الگ ہو گئی. اب نہ تو عدت کے اندر واپس لے سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد واپسی ہو سکتی ہے. 1 اور 2 میں کیا تھا کہ عدت کے اندر اگر واپس لے رہے تو زبان سے بھی واپس آ جائے گی، اور اگر عدت کے بعد واپس لے رہے ہیں تو کچھ نہیں، صرف نکاح کر لینا ہے، واپس ہو گئی. لیکن اگر 3 دیا ہے تو نہ عدت کے اندر واپس لا سکتے ہیں اور نہ عدت کے بعد. شریعت کا منشا اس سلسلے میں یہ ہے کہ بس دونوں اپنی اپنی زندگی الگ الگ گزار لیں. شریعت کا منشا یہی ہے. پھر بھی اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ مجبوریاں حالات پیش آ گئی کہ ہم کو کرنا ہے نا، تو اس کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے جو اس کے پاس ایک لیمٹ تھا، ایک حد تھی، اس کو وہ پار کر چکا ہے. جان نکل گئی تب وہ زندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہاں ایک صورت یہ ہے، اتفاق پر ہے وہ، اس لیے وہ صورت نہیں بتا سکتے اس کو واپسی کی کوئی شکل نہیں بول سکتے، واپسی کی کوئی شکل نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو ہی. کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جس کو 3 طلاق دے دیا ہے، عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح کہیں ہو گیا، کر لیا نہیں، ہو گیا. یعنی باضابطہ جو نکاح ہوتا ہے اس انداز پر جو رکھنے کی نیت سے لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ نکاح ثانی ہے. دوسرا نکاح ہوتا ہے نا، تو یہ شوہر تو ختم ہو گیا، اس سے طلاق دے دی، تو یہ نکاح ہو گیا، کہیں کسی نے رکھنے کی نیت سے کر لیا. رکھنے کی نیت سے کون کرے گا؟ ارے بھائی کوئی ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ہمارے یہاں تو یہی ہوگا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ضرورت ہے، اس کو رکھنے کی نیت سے کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر بھی جھگڑا لڑائی کی نوبت آ گئی اور پھر اس نے بھی طلاق دے دیا، یا ایک ہی وہاں اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب ان صورت میں پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے جھگڑا لڑائی میں ہے نا جو واقعتاً طلاق دے دی اپنی ذاتی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اب عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایسی صورت پیش ہی آئے. بھائی پہلے ہی نکاح نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا، خواتین کا، لڑکیوں کا پہلا نکاح بھی مشکل سے ہوتا ہے، کتنے سارے دان جہیز یہ سب دینا پڑتا ہے، تو دوسرا نکاح کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اس کو کوئی شکل نہیں کہیں. حقیقت یہ ہے کہ 3 کے بعد شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو راستہ ہے وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، وہ قسمت کے اوپر ہے. وہی ہوا نا، قسمت کے اوپر ہے. قسمت میں ایسا ہوا کہ اس خاتون کا کہیں نکاح ہو گیا، اور قسمت میں ایسا ہوا کہ چمار کے کہنے سے گائے مر گیا اور وہ شخص بھی مر گیا، دوسرے آدمی بھی مر گیا، تو پھر اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو شریعت کا منشا یہی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس کو سمجھیے، ایک اسلام کا قانون تھا جو ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. اس میں کہیں پر بھی کوئی جھول نظر آ رہا ہے؟ کہیں پر بھی. پہلا طریقہ بتایا وہی 1 یا 2. صحیح طریقہ کیا نکلا؟ 1 یا 2. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، ابھی ہم بتائیں گے. اور 3 کا استعمال نہیں کرنا ہے. 3 کا استعمال نہیں کرنا ہے. جب اتنی ساری سخت پابندیاں ہیں تو کیوں استعمال کیجیے گا؟ اب آپ پتا ہے کہ بھائی اس طرح گولی مارنے سے آدمی مر جاتا ہے، تو آپ مار دیجیے اور کہیے گا کہ بھائی مر گیا، کیسے مر گیا، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے، ہم کیسے ہم کو زندہ کر کے چاہیے. تو اب یہ 3 دے دیا جان بوجھ کر، تو اب یہ کیا کیجیے گا اس کو؟ تو شریعت کا منشا یہی ہے کہ اگر جو ہم نے سچویشن بتایا، اس سچویشن میں اگر استعمال کرنا ہے تو 1 کا استعمال کرنا ہے. اپنے پاس رکھیے آپشن، پھر کبھی اگر اس وہ سچویشن آئے تو سدھارنے کے لیے 1 کا اور استعمال کر لیجیے گا. بس 2 ہی کا استعمال کرنا ہے، اس کو کھیل نہیں بنانا ہے. تو یہ ایک منشا تھا شریعت کا، کہیں پر اس کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس میں جو ہم نے بیان کیا. لیکن ہوا کہاں پر گڑبڑ، جو اتنے سارے جو ہو ہلا ہوا؟ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پروپیگنڈا کے لیے کوئی حقیقت کی ضرورت نہیں ہے. اس دن کو بھی آسمان کہا جا سکتا، دن کو بھی جو ہے رات کہا جا سکتا ہے، اور رات کو دن بھی کہا جا سکتا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے. آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان کہا جا سکتا ہے. اس لیے خلاصہ یہی ہے، جو پروپیگنڈا ہوا 2018-17 میں
جو حکومت کی جانب سے اور میڈیا کی جانب سے، اس کے لیے کوئی سر و پیر کی ضرورت نہیں تھی، بس ایسے اڑا لیا. لیکن ہماری طرف سے کمیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے اس کا مس یوز کیا ہے. مس یوز کیا، ٹھیک ہے، اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے. کیا کیا مس یوز ہم بتا رہے ہیں. مس یوز یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے پہلے اسلام کا طریقہ بتا دیا. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگ اپنے جھگڑے کے اندر، میاں بیوی سے جھگڑے کے اندر جو ہے، شوہر اپنی بیوی کو مزہ سکھانے کے لیے اور گالی جس طرح دیتے ہیں اس انداز پہ طلاق کا استعمال کرنے لگے. جس طرح مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اسی طرح طلاق کی بھی دھمکی دینے لگے. گالی جس طرح دیتے ہیں نا اسی طریقے پر جو ہے طلاق دینے لگے. تو اب جب ظاہر سی بات یہ ایسی چیز نہیں ہے، شریعت نے جب اس کا قانون بنایا، نیم بنایا، اس سچویشن بتایا، حالات بتایا کس حالات میں دینا ہے، تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ جھگڑے کے اندر ہو، غصے کی حالت میں اس کا استعمال کیا جائے، بلکہ سوچ سمجھ کر کیا جائے. اسی وجہ سے تو قانون دیا نا. قانون بنایا کسی چیز کا تو اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجیے گا. ایک گولی بندوق ہے، اب اس کو اس سے آدمی مرتا ہے، اب اس کو ایسے ہی ٹھائے کہیں پر بھیڑ میں چلا دیجیے گا تو وہ تو لگنی ہے نا. اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے. جو ملک دشمن ہوگا وہاں استعمال ہوگا، جہاں پر جو ہے قانون ہوگا اس کو، جس کو مارنے کا اس کو مارا جائے گا اس سے. تو یہاں پر جھگڑے میں استعمال ہونے لگا. اب جھگڑے میں جب اس کو استعمال کر دیا تو اس وقت تو کچھ پتہ نہیں تھا. اب بعد میں جب استعمال ہو گیا تو اب چکر لگا رہے. پہلے اس کو توفیق نہیں تھی کہ معلوم کریں کہ بھائی عورت اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے. پہلے تو وہ اس لائق ہوتی نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. جھگڑے میں تھوڑی بڑی جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں استعمال کر رہے تو اس لائق تھوڑی ہے. اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. بال بچے چھوٹے چھوٹے، تھوڑی موڑی غلطیاں ہیں. تو اب ایسے میں جھگڑے میں استعمال کر لیا تو طلب ہو گئی، وہ 3 دے دیا. اب کیا ہوا تو شریعت نے کہا دیا بھائی اب نہیں ہوگا، بس یہی ہے. مفتی صاحب کے پاس گئے، پوچھا، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اور زیادہ پوچھا تو شریعت کا مسئلہ بتا دیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نکاح کہیں ہو جاتا ہے. مسئلہ تو صحیح بتاتے ہیں، لوگوں نے گڑبڑ کیا نا. مسئلہ بتا دیا کہ بھائی کہیں نکاح ہو جاتا ہے اتفاقاً، وہ بھی کہیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر تم کر لینا عدت گزار کے. یہ بتا دیا مسئلہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی پہلی شادی نہیں ہوتی ہے لڑکیوں کی تو دوسری شادی کہاں سے ہوگی اتنا جلدی. پھر شادی بھی ہو اور جو شادی رکھنے کے لیے کرے وہ چھوڑ بھی دے، یہ کہاں سے ہوگا. تو اب سوچ رہا ہے کہ اب تو رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے شارٹ کٹ اختیار کیا. شارٹ کٹ کیا؟ ایک بلی کا بکرا تیار کر لیا، منصوبہ بنا لیا، سازش کر لیا. منصوبہ بندی سے ایک آدمی کو تیار کیا کہ بھائی چلو نکاح کر دیتے ہیں. نکاح کر دیا، ایک رات گزارا، اس کے بعد پہلے سے ڈیل ہے، اس کے بعد جو اس کو چھوڑ دیا، عدت گزار کے نکاح کر لیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسانی فطرت اس کو گوارا نہیں کر سکتی، انسان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کر سکتی اس حرکت کو. تو اسلام جو پاکیزہ مذہب، وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس چیز کو؟ چنانچہ اللہ کے رسول نے ایسی حرکت کرنے والوں پر لعنت بھیجی. لعن اللہ المحلل والمحلل لہو. پہلا شوہر جس نے 3 طلاق دی ہے، محلل لہو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس نے ایسی حرکت کی ہے. اور محلل جو بلی کا بکرا بنا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو اسلام نے اس کو شہ نہیں دیا ہے. تو یہاں پر سے غلطی شروع ہوئی، یہاں سے گڑبڑی شروع ہوئی. اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، بہت پرسنٹیج کم ہے اس کا، لیکن یہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا رواج پایا، طلاق کا رواج پایا. جھگڑے کے اندر پی پا کے آنے لگے لوگ، شراب پی کر آتے اور دینے لگے، اور پھر ختم ہو گئی. تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے لگے. اور آج بھی ہوتا ہوگا کہیں، چھپے چوری چھپکے ہی صحیح لیکن ہوتا ہے. اب اسی چیز کو بنیاد بنا کر قانون بنایا گیا. حکومت نے پروپیگنڈا چلایا اور اس کا قانون بنایا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو ایک تو پرسنٹیج بہت کم تھا، اور جو کر رہے ہیں اسلام خود اس کو غلط کہہ رہا ہے. جب ایک قانون کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو اس سے قانون تھوڑی غلط ہو جائے گا. سینکڑوں ہزاروں قوانین یہاں کے بنے ہوئے ہیں، ٹریفک کے قوانین بنے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹریفک کے قانون کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو اس سے ٹریفک کا قانون تھوڑی غلط ہو گیا.
ट्रैफिक का कानून बना हुआ है कि भाई कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, किधर से जो है क्रॉस करना है, किधर से टर्न लेना है, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो लो भाई कानून ही बदल देते हैं, कानून ही ख़त्म कर देते हैं। तो कानून तो अपनी जगह ठीक है, तो कानून ये भी अपनी जगह ठीक है, उसका मिस यूज़ हुआ तो उसके लिए सजाएं होंगी या कुछ और होगा। उसके लिए एक देखा जाए, ना ये कि उसके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए, उस कानून को जो सही कानून है उसको ख़त्म करने का जवाज़ किसी को नहीं है। बहरहाल खुलासा यही है कि इस्लाम ने जो तलाक का इख्तियार दिया है, दी जाने वाली तलाक सिर्फ दो है, अब तलाक मर्रतान, तलाक जो है दी जाने वाली तलाक सिर्फ दो है। 3 देंगे तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और दीजिएगा तो फिर सोच लीजिए। इसलिए तलाक रजई जिससे कि तुमको वापसी की भी उम्मीद है वो 2 है। तीसरी की तो नौबत ही नहीं आती ना, ज़रूरत भी नहीं ना कहीं। हमने तो पूरी तफसीलात आपको बताई, कहीं ज़रूरत पड़ी तीसरे की। एक आदमी एक दे दिया तो अब वो इद्दत गुजर जाएगी तो खुद ब खुद वो अलग हो गई। जब खुद ब खुद अलग हो गई, अब वो जहाँ रहना चाहे वहाँ तुमको जो करना है वो करे। तो जब ये कानून खुद ब खुद अलग हो गए तो दूसरी तीसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह के अपने बैलेंस से जो 2 भी दे रहे हैं तब भी सही नहीं है, मतलब नाजायज़ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 2 भी दे रहे हैं तब भी अक्ल का तकाजा कि नहीं होना चाहिए ठीक। ये बेवकूफ़ी कर रहा है आदमी, अपनी झोली में से जो बैलेंस रखा है वो क्यों हमने बर्बाद करें। कल चलकर हमको पछतावा हो सकता है, कल चलकर कोई हालात बन सकते हैं जिससे हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो हमारे पास फिर अगर 2 दे देते तो एक ही रह जाएगा। तो खुलासा यही है कि इस्लाम के जो कानून है, कानून तलाक दीगर कवानीन की तरह फितरत से बिल्कुल रिलेटेड है और हम आहंग है। उस पर जो हंगामा आराई हुई है वो कुछ लोगों के मिसयूज़ और गलत इस्तेमाल करने की वजह से है। और कोई कानून अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उस कानून को गलत नहीं कहा जा सकता, गलत करने वाले गलत हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि तलाक जो है इख्तियार शौहर को दिया है। आपके जहन में एक बात आई होगी कि फिर औरत को कोई इख्तियार नहीं, उसको तो जितना जुल्म हो चाहे होता रहे। नहीं, खुद इस आयत के अंदर एक इख्तियार दिया है और शरीयत के दूसरे जो कवानीन हैं और दूसरी जो आयात है, अहादीस वगैरह है, तो उसको तमाम को पर नज़र दौड़ाने के बाद औरत को कोई इख्तियार है। पहला इख्तियार ये है कि अगर खातून चाहे, अगर उसका शौहर उस पर जुल्म कर रहा है और बाज नहीं आ रहा है, बहुत सारे समझाने के बावजूद और हर तरह की कोशिश के बावजूद बाज नहीं आ रहा है, खाना खर्चा नहीं दे रहा है, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर रहा है, आप खुले लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि उसकी जो है जो बुनियादी ज़रूरत है, हुकूक ज़ौजियत कह सकते हैं आप, या कह लिए कि हम बिस्तरी की ज़रूरत वो पूरी नहीं कर रहा है, या ये कि वो उस पर कादिर नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। ऐसा बहुत होता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें अगर वो अपने शौहर के निकाह में बाकी रहे तो उस पर जुल्म होगा, वो उस पर जुल्म करार दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि भाई शौहर तो नामर्द है, शौहर नामर्द है तो उसमें कैसे ज़िंदगी गुजरेगी उसकी। या है कि बाद में पता चला, ये पहले तो ठीक ठाक था, बाद में पता चला कि 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, और उसकी वजह से फाका और तंगदस्ती रहती है और बिल्कुल बिला वजह शराब कबाब में मस्त रहता है, उसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में अगर अपनी बीवी अपने शौहर के शरीयत कहे या कोई कहे कि अपने शौहर की ज़िंदगी में बनी रहो तो इस पर एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। ऐसे हालात में शरीयत ने उनको इख्तियार दिया है कि अपने इन मुकद्दमात को, अपनी शिकायत को, अपनी इस्तिगासा को, अपनी अर्ज़ी को जो शरई अदालत के काजी साहब हैं, जज हैं, उनके सामने ले जाएं और अपनी बात रखें। और काजी को शरीयत ने इख्तियार दिया है, उसके उसूल बंधे हुए हैं कि उन असबाब की बुनियाद पर जो है उसका निकाह ख़त्म कर सकता है काजी, अगर शौहर छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो। अगर औरत पर जुल्म हो रहा है और शौहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और औरत अपना जुल्म दारुल क़ज़ा में और शरई अदालत में साबित कर देती है जो भी उसूल हैं, और उन असबाब की बुनियाद पर शरीयत ने इजाज़त दी है निकाह ख़त्म करने की, तो काजी साहब को शरीयत ने कायम मकाम करार दिया है शौहर का कि उसकी जानिब से तुम उसकी बीवी को अलग कर सकते हो, ये शरीयत ने हुक्म दिया।
آج ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہاں ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت تقریباً 70 دارالقضاء قائم ہیں، اور خود ہمارے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں امارت شریعہ کے تحت بھی تقریباً 70 دارالقضاء قائم ہیں۔ اور اس طرح کی کوئی بھی مجبوری ہوتی ہے، چونکہ یہ پرسنل لا سے متعلق ہے، اس لیے وہ فیصلے کرتے ہیں اور سبھی لوگ مان رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں، آزادی سے پہلے کی بات ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جو کہ بعض خواتین اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے شوہر کے نکاح سے نکلنے کے لیے مرتد تک ہو گئی ہے۔ ایسی بات ہے کہ کوئی شرعی عدالت نہیں ہے، انگریزوں نے سارے جو عدالتیں قائم تھی شرعی وہ سب ختم کر دیا تھا، اور جو سرکاری عدالتیں ہیں جس میں غیر مسلم ججز بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ شریعت مانتی نہیں ہے، ان کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے تو فیصلہ کہاں شریعت مانے گی؟ تو مرتد تک ہو گئی تھی۔ یہی سب درد تھا، پڑھن تھا ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شرعی عدالتیں قائم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابر کی روح کو بھی سکون بخشے اور ان کا جو اجر ہے ان کے عمل کا شایان شان ان کو اجر بھی نصیب فرمائے، اور جو دارالقضاء پر غلط نگاہیں اگر کبھی کبھی اٹھتی ہیں تو ان نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موڑ دے اور اس کو مزید مضبوط بنائے اس نظام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا ایک مطلب ترجمہ اس کو دیکھ لیجیے۔ اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ کی ہے تو تیسری، یہاں پر 2 ہی کہا ہے، یعنی دی جانے والی طلاق 2 ہی ہے، رجعت جس کے بعد کہ ہم لوٹا سکتے ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ پھر خواہ رکھ لینا ہو، وہی رجعت یہ ہوا، عدت کے اندر واپس لے سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے پر رکھنا ہے، یہ نہیں کہ رکھ لیا مقصد ہے بھائی مزہ سکھائیں گے، اس کو رکھنے کی نیت کیا ہے، مزہ سکھائیں گے، اور تسریح بِإِحْسَان یا رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، اچھے انداز میں چھوڑیے۔ اچھے انداز یہی ہے کہ اس کو کچھ، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جا رہی ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو اس کو کچھ جوڑا ووڑا لے کر کچھ رقم وغیرہ دے کر اس کو چھوڑا جائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا عورت کو مجبور کرنا کہ وہ مجھے پیسہ دے کر، عورت کے شوہر کی بیوی کے گھر والے مالدار ہیں، اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زبردستی ہم کو پیسہ دے کر طلاق لے لے ہم سے، یہ بھی صحیح نہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ یہاں پر ایک خلا کا بھی بیان ہے، خلاصہ خلا کا یہی ہے کہ اگر عورت تنگ آ چکی ہے اپنے شوہر کے ظلم سے اور وہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے تو، اور وہ کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ مال پر اس کو راضی کر لے اور اس کے بدلے جو ہے وہ خلا دے دے، یہاں پر اس کا بیان ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کو لینے دینے میں، وہی مال ہے، وہاں پر شوہر کے لیے اتنا لینا جائز ہے جتنا کہ اس نے مہر دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تیسری طلاق کا ذکر اگلی آیت میں ہے، اس کا خالی ترجمہ پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے تو عورت کو پھر اس شخص کے لیے، تو پھر عورت کو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی۔ کوئی اگر تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے، یعنی رضامندی سے، منصوبہ بندی سے نہیں، باضابطہ جو نکاح ہوتا ہے وہ والا۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے دوسرا شوہر تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں ہے کہ پھر بدستور پھر مل جائے، عدت گزارنے کے بعد اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی ہے یا مر گیا تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ذاتوں پر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔